قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. بلند ترین صلوات. اذان واجب الاحترام خالق کائنات عظمت مصطفیٰ کو سمجھا رہا ہے کہ مسلمانوں نبی تمہارا ہے مگر ذکر ان کا تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے. نبی تمہارا ہے مگر ان کا ذکر عیسائیوں کی کتابوں میں بھی ہے یہودیوں کی کتابوں میں بھی ہے. یہ آیت عظمت مولا مصطفیٰ کو سمجھا رہی ہے. لیکن دشمنان مولا مصطفیٰ اس زمانے میں بھی تھے اس زمانے میں بھی ہیں. دشمنوں نے دیکھا کہ مولا مصطفیٰ سے مسلمان جتنے کنیکٹڈ ہیں اتنے مسلمان طاقتور ہیں. مسلمانوں کی طاقت کیا ہے؟ مصطفیٰ مولا کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے میں ہے. تو دشمنوں نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو مولا مصطفیٰ سے ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں, ان کو رسول خدا سے دور کر دیتے ہیں. رسول سے کیسے دور کر دیں؟ مسلمان بڑی سے بڑی مشکل میں سمجھتا تھا کہ بھائی ہم پہ بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے, بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے تو ہمارا مشکل کشا کون ہے؟ مولا مصطفیٰ ہے, رسول پاک ہے. تو رسول خدا سے مدد مانگتا تھا. دشمن نے کہا ایسے کرو مسلمان کا عقیدہ ہی بگاڑ دو کہ مسلمان نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھنے لگے. مسلمان نبی سے پھر اب مدد کب مانگے گا؟ بھائی آپ نبی سے مدد تب مانگتے ہیں نا جب آپ نبی کو اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں, اپنے سے پاورفل سمجھتے ہیں, اللہ کا نمائندہ سمجھتے ہیں, تبھی آپ مشکل میں کہتے ہیں یا رسول خدا مدد. لیکن جب آپ کہیں نبی ہم جیسا بشر زیادہ سے زیادہ بڑا بھائی, ہاں بھائی نبی ہم جیسا بشر زیادہ سے زیادہ بڑے بھائی جیسا, تو اب انسان سخت مشکلات میں نبی سے مدد نہیں مانگے گا. آپ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, یہی عقیدہ ڈال دیا دشمن نے مسلمانوں کے اندر, اور جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ 6 دنوں کے اندر 3-4 کئی ممالکوں کے کنٹرول میں آ گئے. سارے مسلمان ممالک, شام کو دیکھیے, اردن کو دیکھیے, لبنان کو دیکھیے, کئی ممالک 4-5-6 دنوں میں ظالموں کے کنٹرول میں آ گئے. ظالم اس پہ قابض ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ کمزور ہو گیا. مسلمان جب مشکل میں پڑتے تھے اب رسول سے مدد نہیں مانگتے تھے کیونکہ رسول کو اپنے جیسا سمجھنے لگے. لیکن اب آئیے ایران میں شیعہ ملک ہے, اس کا عقیدہ مضبوط ہے, اس کا یقین ہے کہ مشکل میں گرفتار ہوں گے یا مولا نبی مدد کریں گے یا مولا علی مدد کریں گے. دنیا کے 2 سپر پاور ملکوں نے پوری کوشش کر لی کہ ایک اکیلے ایران کو شکست دے, لیکن ایران کو شکست نہیں ہوئی, ان سپر پاورز کو شکست ہو گئی. یہ عقیدے کی طاقت تھی کہ عقیدے کی طاقت کی وجہ سے ایران کے شیعوں نے دشمن کے منہ پہ تماچا مار کے کہا دیکھو اور یاد رکھو خیبر صرف علی فتح کرتے ہیں. کل کا خیبر علی نے فتح کیا, آج کا خیبر علی والے فتح کریں گے. یہ عقیدے کی طاقت ہے. عقیدہ مضبوط ہو جائے تو انسان میں طاقت آ جاتی ہے. حقیقت بھی یہی ہے. اگر آپ میں عقیدہ ہی کمزور ہو, اگر آپ کا عقیدہ ہی کمزور ہو تو آپ میں طاقت نہیں رہتی. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بتاؤں گا کہ عقیدے کی طاقت کی وجہ سے بیمار کا بھی علاج ہو سکتا ہے. انسان کا عقیدہ مضبوط ہوگا تو اپنی بیماری کا علاج کر سکتا ہے, لیکن عقیدہ نہیں ہوگا, عقیدہ کمزور ہوگا, اپنے بدن کا بھی علاج نہیں کر سکتا. اب دشمن نے عظمت مولا مصطفیٰ کو گرانے کے لیے کیا کہا نبی سے مشکلات میں کیا مدد مانگتے ہو, نبی تو تم جیسا بشر ہے, زیادہ سے زیادہ بڑا بھائی. اچھا اب جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو وہ جو کہتے ہیں نا نبی ہم جیسا بشر, وہ دلیل قرآن سے لاتے ہیں. کہتے ہیں بھائی اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم, کہہ دو, جیسے قل هو اللہ احد ہے نا, اسی طرح کہہ دو میں تم جیسا بشر ہوں. اب یہاں پہ
بہت بڑی خطا کی انہوں نے، بہت بڑی غلطی کی. دیکھو قرآن اگر سمجھنا ہے تو وارث قرآن کے در پہ آؤ. قرآن کی آدھی آیت اٹھا کے قرآن نہیں سمجھ سکتے. قرآن میں اللہ نے کہا نماز کے قریب نہ جاؤ، اب تو اسی آدھی آیت کو اٹھاؤ بولو اللہ نے خود کہا نماز کے قریب نہ جاؤ. بھئی آگے کا حصہ بھی تو سنو کہ اللہ نے کب کہا نماز کے قریب نہ جا. یہاں پہ اگر رسول خدا کے بارے میں کہا قل انما انا بشر مثلکم، یہ آیت تو رسول کی عظمت کو بتانے آئی ہے. کیونکہ جب اللہ کے رسول نے دین اسلام کی تبلیغ کی تو کیا ہوا؟ مسلمانوں کو، کافروں کو مسلمان بنا رہے تھے، مشرکوں کو مسلمان بنا رہے تھے. تو مشرکوں نے اور کافروں نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھائیے. کہا کیا معجزہ چاہتے ہو؟ کہا یہ پتھر اٹھائیے، پتھر آپ کا کلمہ پڑھے. رسول خدا نے سنگریزوں کو اٹھایا، پتھر سے آواز آنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہا اگر آپ نبی ہیں درخت کو اپنے پاس بلائیے، درخت آپ کا کلمہ پڑھے. رسول نے درخت کو بلایا، درخت کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہا اگر آپ نبی ہیں درخت کے دو حصے کر لیں اور درخت کے دونوں حصے کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. رسول نے اشارہ کیا، درخت کے دو ٹکڑے ہو گئے. کہا اگر آپ نبی ہیں درخت کو واپس بھیج دیں، درخت اپنی جگہ پہ چلا جائے، پتا پتا کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. رسول نے اشارہ کیا، درخت واپس چلا گیا، پتا پتا کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب جو اس زمانے کے مشرک تھے، جو اس زمانے کے کافر تھے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا ایک خدا ہمارا بت ہے، مصطفیٰ بھی ایک خدا ہے. مصطفیٰ بھی خدا، ایک خدا بت، ایک محمد بت، ایک محمد خدا. تو اب یہاں پہ اللہ نے کہہ دیا کہو میں خدا نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں تم جیسا بشر ہوں سے مراد یعنی میں بندے خدا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خالق نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں. یہ ساری طاقتیں خدا نے دی ہیں، لیکن سنو تم جیسا نہیں ہوں. یوحا الیہ، مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. میں بشر ہوں مگر تم جیسا نہیں. اچھا وہ جو رسول کو کہتے ہیں نا رسول ہمارے جیسا بشر، ان سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی حضرت جبریل کیا ہیں؟ نور ہے یا مٹی ہے یا آگ ہے یا پانی ہے؟ کس سے بنے ہیں؟ شیعہ سنی کہتے ہیں حضرت جبریل نور سے بنے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا قرآن میں اللہ نے کہہ دیا نبی ہم جیسا بشر ہے، تو پھر تم کون ہوتے ہو؟ پہلی بات یہ کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں، لیکن یوحا الیہ، مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. لیکن آئیے حضرت جبریل کون ہے؟ فرشتہ. کون ہے؟ نور ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے جب حضرت جبریل حضرت مریم کے پاس آئے نا تو حضرت مریم ڈر گئی، گھبرا گئی، پریشان ہو گئی. فرشتہ دیکھ کے کیوں ڈرے؟ وہ تو ہم فرشتہ دیکھ کے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم پہ فرشتہ ایک ہی نازل ہوتا ہے. ہاں جی، حضرت ملک الموت. ہاں بھائی ہم فرشتہ دیکھ کے ڈرے، لیکن حضرت مریم کیوں ڈرے؟ ہر روز ان پہ فرشتے نازل ہوتے تھے، کھانا جنت سے لاتے تھے. یہاں حضرت مریم فرشتے کو دیکھ کے کیوں ڈری؟ ڈر گئی، گھبرا گئی، پریشان ہو گئی. کہا میرے قریب نہ آنا، میں شریف خاتون ہوں. تو فرشتے نے کہا نہ گھبرا، انما انا رسول رب کی لأہب لکی غلاما زکیہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کو عیسیٰ کی ولادت کی خبر دوں. اب ڈری کیوں حضرت مریم؟ فرشتے سے ڈری کیوں؟ قرآن بتاتا ہے کیونکہ فرشتہ فتمثل لہا بشرن سویہ. حضرت جبریل جب حضرت مریم کے سامنے آئے تو دنیا میں آنے کا تقاضا یہ تھا کہ بشری لباس پہن کے آئے، بشری لباس پہن کر آئے. جب بشری لباس پہن کر آئے تو حضرت مریم گھبرا گئی. اب کہو حضرت جبریل بشر ہے، اب کہو جبریل ہم جیسا بشر ہے، اب کہو جبریل ہم جیسا. بھائی جبریل نور ہے اور اتنا چھوٹا نور ہے کہ غلام مصطفیٰ ہے. جبریل اتنا چھوٹا نور ہے کہ جب اللہ کے رسول کو اللہ معراج پہ بلاتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جبریل ساتھ ہے. پہلے آسمان پہ جبریل ساتھ ہے، دوسرے آسمان پہ جبریل ساتھ ہے، تیسرے آسمان پہ جبریل ساتھ ہے. لیکن یہاں تک کہ اللہ کے رسول سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، یہاں جبریل نے کہا یا رسول خدا ہوں نور مگر چھوٹا نور ہوں، مجھے آگے آنے کی اجازت نہیں، اب آپ اکیلے جائیے، میری اوقات نہیں کہ اس سے آگے آؤ. اب جس جبریل کو روک دیا گیا اسے نور مانتے ہو اور جس نبی کو آگے جانے کا حکم دے دیا اسے تم بشر کہتے ہو. عجیب بات ہے، یہ دشمن کی سازش ہے کہ نبی ہم جیسا بشر. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ میں ملتا ہے اللہ کے، اب وہ جو رسول خدا کو اپنے جیسا بشر سمجھتا ہے ذرا دیکھ لے کہ اس کی عقل کتنی کم ہے. اللہ کے رسول کا زمانہ تھا،
اصحاب تشریف فرما تھے، کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے کھاتے اصحاب میں سے ایک صحابی نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ بھائی مکھیاں سب کو تنگ کر رہی ہیں مگر رسول خدا کے قریب مکھی نہیں جا رہی۔ اس نے سوچا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، یا رسول خدا مکھیاں سارے اصحاب کو تنگ کر رہی ہیں، ستا رہی ہیں، مگر آپ کے قریب نہیں آ رہی، یعنی عزیزان محترم مکھی ہوتے ہوئے اتنا جانتی ہے تم اور ہو نبی اور ہے۔ بھائی مکھی اس شخص نے سوچا تو اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اب مسئلہ کیا ہے، آج کل اکثر لوگ سوچتے نہیں ہیں، یہ دماغ نہیں استعمال کرتے۔ اللہ نے جو دماغ دیا ریسرچ بتاتی ہے 3% 7% استعمال ہوا ہے زیادہ سے زیادہ، وہ بھی کس نے؟ بڑے بڑے سائنسدانوں نے۔ ہاں بھائی ہم عوام تو 1% بھی استعمال نہیں کرتی، بڑے بڑے سائنسدانوں نے جو دماغ استعمال کیا ہے 3% 5% 7% تک کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ دماغ استعمال نہیں کرتے، زبان بڑی استعمال کرتے ہیں، پھر ہم پیٹ بڑا استعمال کرتے ہیں، لیکن جو عقل اللہ نے دی ہے یہ عقل ہم استعمال نہیں کرتے۔ میں اپنے پیارے بھائیوں سے کبھی کبھار کہتا ہوں، غیر شیعہ بھائیوں سے، اگر تم عقل استعمال کرنا شروع کرو گے تو تمہیں بہت سارے حقائق کا پتہ چل جائے گا۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، غیر شیعہ بھائیوں، ذرا عقل استعمال کرو، ذرا سوچو، اگر کوئی تمہارے پہلے خلیفے سے جنگ لڑے، کیسا انسان؟ کہتے ہیں برا انسان۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی تمہارے دوسرے خلیفے سے جنگ لڑے، کیسا انسان؟ کہتے ہیں بڑا گندا انسان۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی تمہارے تیسرے خلیفے سے جنگ لڑے، کیسا انسان؟ کہتے ہیں برا انسان۔ اب میں کہتا ہوں عقل استعمال کرو، ذرا سوچو، اگر کوئی تمہارے چوتھے خلیفے سے لڑے، عقل استعمال کرو، اگر کوئی تمہارے چوتھے خلیفے سے لڑے وہ کیسا انسان؟ کہتے ہیں چپ، کہتے ہیں ہمیں سوچنے کی اجازت، میں نے بہت ساروں سے مناظرہ کیا، کہتے ہیں ہمیں سوچنے کی اجازت نہیں، اس سے زیادہ نہ سوچو، اس سے زیادہ گفتگو نہ کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ نے عقل دی ہے، سوچو، استعمال کرنے کے لیے اللہ نے دی ہے، زنگ لگانے کے لیے نہیں دی۔ صلوات پڑھی بآواز بلند۔ عظمت مولا مصطفیٰ یہ ہے، نبی تم جیسے نہیں۔ جب آیت آئی انما انا بشر مثلکم، کہا گیا کہ دیکھو یہ خدا نہیں، یہ خدا نہیں، اس کا مقصد یہ نہیں کہ تم جیسا بشر ہے، اس کا مقصد یہ خدا نہیں۔ ہاں دنیا میں بشری لباس پہن کے آنا پڑا، جیسے حضرت جبریل کو بھی جو کہ نور ہے مگر بشری لباس پہن کے آنا پڑا۔ کسی نے مولا علی سے پوچھا، یا علی آپ بھی بشر میں بھی بشر، فرق کیا ہے؟ آپ کی بھی دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں، ظاہری جو لباس چہرہ ہے بشری لباس وہی ہے جو ہمارا ہے، وہ مولا کا لباس ہے بشری لباس دنیا میں۔ کہا مولا علی آپ بھی بشر میں بھی بشر، ہم اور آپ میں فرق کیا ہے؟ مولا فرماتے فرق سنو گے، فرق یہ ہے تم خاکی بشر ہو، ہم نوری بشر ہیں۔ تم خاکی بشر ہو، ہم نوری بشر ہیں، مقابلہ کر نہیں سکتے۔ وہ لوگ جو مقابلہ کرنے آتے ہیں ذرا تھوڑی دیر تاریخ تو پڑھ لیں، ذرا مطالعہ تو کر لیں کہ دیکھیں کہ یہ کتنی عظیم ہستیاں، اور یہ دشمن کی سازش تھی۔ 3-4 ممالک پہ قبضہ ہو گیا 6 دنوں میں، اسرائیل سب پہ قابض ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ ان کا سست ہو چکا تھا، عقیدہ سست ہو چکا تھا، مشکلات میں نبی سے مدد نہیں مانگتے تھے، زیادہ سے زیادہ بڑا بھائی سمجھتے تھے۔ ایران کو کامیابی کیوں ملی؟ کیونکہ عقیدہ مضبوط تھا، عقیدہ مضبوط تھا، انہیں یقین تھا کہ فتح علی والوں کو ملے گی جیسے ہمیشہ فتح علی کو ملی ہے۔ اس یقین کے ساتھ جب مقابلہ کیا، اس عقیدے کے ساتھ جب مقابلہ کیا، اور عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے عقیدے کی اہمیت کے متعلق آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول ایسا مسلمان پسند ہی نہیں کرتے جو اپنے عقیدے پر دلیل نہ رکھے۔ ہم سب مسلمان ہیں نا، ہمارا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے، اللہ کے وجود پر ہم قائل ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ اللہ ایک ہے۔ اس پر کتنی دلیلیں ہیں؟ توحید پر کتنی دلیلیں ہیں؟ نبوت پہ کتنی دلیلیں ہیں؟ ہمارا عقیدہ علی مولا خلیفہ بلا فضل ہے، کتنی دلیلیں ہمارے بچوں کو آتی ہیں۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ بیابان میں گئے، صحرا میں، ڈیزرٹ میں، وہاں پہ خاتون تھی، ان پڑھ خاتون، پڑھی لکھی خاتون نہیں، کچھ نہیں جانتی تھی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا مسلمان ہو؟ کہا یا رسول خدا مسلمان ہوں۔ اچھا اگر تم مسلمان ہے تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ خدا ہے؟ یا رسول خدا ان پڑھ ہے، یا رسول خدا کالج نہیں گئی، یا رسول خدا یہ اسکول نہیں گئی۔
اس سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کسی پڑھے لکھے پروفیسر سے پوچھئے جو اللہ کے وجود پہ ایگزسٹنس آف گاڈ پہ دلیل دے. یہ خاتون بیچاری ان پڑھ یہ کیا دلیل دے گی؟ اگر تو مسلمان ہے، اگر تو خدا کو مانتی ہے تو ایگزسٹنس آف گاڈ پہ، اللہ کے وجود پہ کوئی دلیل دے. اب وہ چرخہ چلا رہی تھی، چرخہ چلاتے چلاتے کہتی ہے یا رسول خدا، اللہ کے وجود پر، ایگزسٹنس آف گاڈ پر میری یہ دلیل ہے. کہ اس نے ہاتھ روک دیا. اللہ کے رسول تو سمجھ جانتے تھے. اللہ کے رسول نے کہا میں تو سمجھ گیا، میرے اصحاب کو سمجھا. کہا یا رسول خدا یہ چھوٹا سا چرخہ ہے، دیکھیے میں چلا رہی ہوں تو چل رہا ہے، جب میں روک رہی ہوں تو رک رہا ہے. جب یہ چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا، یہ کائنات کا چرخہ بغیر چلانے والے کیسے چلے گا؟ اب دیکھیے یہ دلیل کا ہونا ضروری ہے. اگر ہم ماتم کرتے، ہمارے بچوں سے اگر کوئی پوچھے ماتم پہ کیا دلیل ہے، عقلی دلیل، علمی دلیل، قرآن سے دلیل، حدیث سے دلیل، تاریخ سے دلیل، ہمارے بچوں کے پاس دلیل ہونی چاہیے. اگر ہم گریہ کرتے ہیں کیا دلیل ہے؟ اگر مجلس میں آتے ہیں کیا دلیل ہے؟ اگر ہم نبی کو عظیم سمجھتے ہیں، باعظمت سمجھتے ہیں، اپنے سے بالا تر سمجھتے ہیں، کیا دلیل؟ ابھی آپ نے سنا وہ لوگ کہتے ہیں نبی ہم جیسے بشر ہیں. ہم نے قرآن سے ثابت کیا بھائی حضرت جبریل جب دنیا میں آئے بشری لباس پہن کر آئے. یہاں جب قرآن میں کہا کہو میں تم جیسا بشر ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جیسا بشر ہوں، بلکہ اس کا مطلب یہ میں خدا نہیں، میں وہ بشر ہوں جو ظاہری بشری لباس پہن کے آیا ہوں، لیکن میں اللہ کا نمائندہ ہوں، مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. ہم میں اور اہل بیت میں بڑا فرق ہے. امام کا زمانہ تھا، امام علی النقی علیہ السلام، صلوات پڑھی باز بلند، علی محمد وعجل فرجم. ویسے صلوات تھکی تھکی لگ رہی ہے، کھانا کھا کے آئے ہیں یا نہیں کھا کے آئے؟ ظالم نے، اب سنیے وہ جو کہتے ہیں نا امام ہم جیسے، نبی ہم جیسے، ذرا غور سے سنیں. ظالم نے ہمارے امام کو بلایا، ایک فوجی بھیجا، کہا کہ جاؤ فرزند رسول کو لے کر آؤ، اور اپنے سارے درباریوں کو حکم دیا نہ کوئی پردہ ہٹائے گا، نہ کوئی دروازہ کھولے گا، نہ کوئی احترام میں کھڑا ہوگا، کوئی بھی کچھ نہیں کرے گا تاکہ امام کی توہین ہو. اب جو شخص امام کو لے کے آ رہا تھا، فوجی تھا تو ظالم کا فوجی، لیکن دل میں سوچ رہا تھا نبی کا بیٹا ہے، اسے اتنی تکلیف نہیں دینی چاہیے. سوچ رہا تھا، بڑا پریشان تھا، لیکن کہتا ہے میں نے عجیب عالم دیکھا. میں نے وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی ہم جیسا، امام ہم جیسے، ذرا بتاؤ تمہارے ساتھ کبھی ایسا ہوا؟ کہتا ہے میں نے عجیب عالم دیکھا. بادشاہ نے حکم دیا کوئی پردہ نہیں ہٹائے گا، امام خود پردہ ہٹائیں، کوئی دروازہ نہیں کھولے گا، امام خود دروازہ کھولے، کوئی احترام میں کھڑا نہیں ہوگا تاکہ لوگ دیکھیں کہ ان کے احترام میں کوئی کھڑا نہیں ہوا. یہ شخص جو امام کو لے کر آتا ہے کہتا ہے امام جیسے قریب پہنچے دربار میں، پردے خود کھل گئے، دروازے خود کھل گئے. کہا سب درباریوں نے عہد کیا تھا کوئی نہیں اٹھے گا، ہر ایک ایسے اٹھ رہا تھا گویا کوئی تھپڑ مار کے اٹھا رہا ہے. کوئی ارادہ کر کے بیٹھے تھے کہ نہیں اٹھیں گے، مگر ہر ایک یوں اٹھ رہا تھا جیسے کوئی کان سے پکڑ کے اٹھا رہا ہے. ظالم نے امام کو، دو واقعات ہیں دونوں کو میں ساتھ سنا رہا ہوں. ایک مرتبہ اسی ظالم نے امام کو کیا کہا؟ اپنی فوج دکھائی. کہا کہ امام میری فوج دیکھیے، کتنے میرے فوجی ہیں، سب کے ہاتھوں میں تلوار، نیزے، اسلحے، جدید ترین جو بھی اس زمانے کے اسلحے تھے. کہا یہ دیکھیے یہ میری فوج ہے. امام نے کہا میں تمہیں اپنی فوج دکھاؤں؟ کہا آپ کی فوج؟ آپ اکیلے؟ آپ کے ساتھی بھی کم ہیں، آپ کی فوج کہاں سے ہے؟ امام نے کہا ذرا آسمان کی طرف دیکھ. جب آسمان کی طرف دیکھا تو پورا آسمان فرشتوں سے بھرا تھا، ہاتھوں میں تلوار، ہاتھوں میں نیزے، کہہ رہے تھے مولا آپ اجازت دیجیے ہم اسے نابود کر دیں. ظالم دیکھ کے بے ہوش ہو گیا. تم کہہ رہے یہ تم جیسے، یہ اللہ کے خاص نمائندے ہیں. یہ جو کبھی کبھار بعض لوگ آ کے اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ علی کیسے مدد کریں گے، علی مولا کیسے یہ کام کریں گے. میں انہیں کہتا ہوں تم اللہ کو علی کل شیء قدیر مانتے ہو یا نہیں؟ بھائی ان اللہ علی کل شیء قدیر مانتے ہو؟ شیعہ سنیں، انسان کبھی شیعہ کے سوال پوچھے علی مولا یہ کام کیسے کریں گے، اتنا ناممکن کام کیسے کریں گے. میں یہ کہتا ہوں اگر تم اللہ کو علی کل شیء قدیر مانتے ہو تو یہ علی اللہ کا خاص نمائندہ ہے.
علی مولا اللہ کا اسپیشل ریپرزنٹیٹو ہے. تو اب جو طاقت اللہ کے پاس ہے, اللہ نے اپنے نمائندے کو وہ طاقت دے دی ہے. اب علی پہ اعتراض نہیں, خدا پہ اعتراض ہے. خدا نے یہ طاقت دی ہے, یعنی تم خدا کو کمزور سمجھ رہے ہو, خدا نے علی مولا کو یہ طاقت دے دی. اب جب مولا کو یہ لے کر آیا, مولا امام علی نقی دربار میں آ گئے, اس ظالم نے کہا اے فرزند رسول, ایک خاتون آئی ہے جو کہہ رہی ہے میں زینب بنت علی ہوں, میں زینب ہوں علی کی بیٹی, ہر 100 سال میں جوان ہوتی ہوں. کیا یہ حقیقتاً زینب بنت علی ہے؟ آخر آپ اولاد رسول ہیں, آپ بتائیے. مولا نے کہا مسئلہ نہیں, اس کا سلوشن بڑا آسان ہے. میں کیوں بتاؤں, شیروں کے سامنے ایسے ڈال دو, شیر درندہ بھوکا شیر حیوان ہے, اس کے سامنے اس خاتون کو ڈال دو. اگر یہ زینب بنت علی ہوگی تو شیر اسے نہیں کھائے گا. اب نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں ذرا شیروں کے سامنے تو جا کے دکھاؤ. اب یہ خاتون بھی ہوشیار تھی, اس نے کہا اگر ایسی بات ہے, آپ بھی اولاد رسول ہیں, آپ شیر کے سامنے چلے جائیے. اب ظالم بڑا خوش ہوا, اس نے کہا فری میں امام ان کے شیعوں کے شہید ہو جائیں گے, شیر کے سامنے جائیں گے, شیر کھا جائے گا. کہا ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہے خاتون, آپ بھی تو اولاد رسول ہیں, شیر کے سامنے چلے جائیے. امام نے کہا ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم شیر کے سامنے جا کے دکھاتے ہیں. اب پوری دربار دیکھ رہی ہے, سارے درباری دیکھ رہے ہیں, وہ خاتون بھی دیکھ رہی ہے. مولا شیروں کے سامنے گئے, شیروں نے مولا پہ حملہ نہیں کیا, شیروں نے درندہ حیوانوں نے مولا کا ایسا طواف کیا جیسا ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں. اب یہ دنیا حیران ہو گئی, لیکن حیران اس لیے ہوئی کہ ان کو معرفت امام نہیں ہے. یہ کام تو چھوٹا سا کام ہے امام کے لیے. امام فرماتے ہیں, چھٹے سرکار کا واقعہ ہے, امام کہتے ہیں مسلمانوں, شیعوں, یہ شیر, یہ حیوان, یہ درندہ حیوان تمہارے بھی غلام بن سکتے ہیں. یہ ہمارا معجزہ نہیں, یہ ہمارا کمال نہیں, ہم تو بہت بڑے کمال والے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, اصحاب امام کے ساتھ ساتھی یا مومنین اس زمانے کے زبانی مومن بھی تھے, سچے مومن بھی تھے, مولا کے ساتھ حج پہ جا رہے تھے. راستے میں اچانک شیر آ گیا, جیسے شیر آ گیا اکثر بھاگ گئے, پیچھے ہٹ گئے, اور پیچھے ہٹ کے دعا کر رہے تھے خدا امام کو بچانا, خدا امام کو بچانا. ارے احمقو, اگر تو حقیقتاً امام کے عاشق ہو تو آگے بڑھ جاؤ, امام کے سامنے آ جاؤ. اگر تم سمجھ رہے ہو شیر امام پہ حملہ کرے گا, امام کو بچاؤ. خود بھاگ گئے, پیچھے سے دعا کر رہے خدایا امام کو بچا دے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ شیر نے امام کے قدموں کا بوسہ لیا اور شیر چلا گیا. اب دوڑتے ہوئے آئے, مولا معجزہ ہو گیا, مولا کرامت ہو گئی, مولا آپ نے کمال دکھا دیا, شیر نے آپ پہ حملہ نہیں کیا بلکہ آپ کا بوسہ لے کر چلا گیا. امام فرماتے یہ ہمارا معجزہ نہیں ہے, یہ تو ہمارے نوکر بھی کر سکتے ہیں. کہا مولا وہ کیسے؟ امام فرماتے اگر تم جو تمہارے اندر خطرناک سمجھو درندہ بیٹھا ہوا ہے جس کا نام نفس امارہ ہے, اگر تم اس نفس امارہ پہ کنٹرول کر جاؤ تو یہ طاقت تو تمہیں بھی مل سکتی ہے. یہ نفس امارہ جو ہم سب کے اندر, آپ جتنے بیٹھے ہیں نا ہم سب کے اندر, یہ مولوی کے اندر بھی ہے, ذاکر کے اندر بھی ہے, جنرل کے اندر بھی ہے, پولیس آفیسر کے اندر بھی ہے. نفس امارہ ہر انسان کے اندر, دو چیزیں ہم سب کے اندر, ایک نفس امارہ جو برائی کی طرف لے جاتا ہے, ایک روح جو اچھائی کی طرف لے. آج مجلس میں آپ کیوں آئے؟ نفس امارہ نے کہا سو جاؤ, نفس امارہ نے کہا پتہ نہیں کیا مجلس ہوگی, نفس امارہ نے کہا پتہ نہیں مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا, مگر روح نے کہا مزہ آئے نہ آئے لیکن مجلس میں بیٹھو گے ثواب تو ملے گا. تو روح آپ کو یہاں کھینچ کر آ گئی, روح آپ کو یہاں لے کر آ گئی. نفس امارہ نے کہا مجلس لمبی ہو جائے گی, ٹائم پہ شروع نہیں ہوگی, لیکن روح نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, 15 منٹ ادھر ادھر ہو گیا تو کوئی تمہاری فلائٹ تو مس ہونے والی نہیں ہے, آ جاؤ مجلس پہ. یہ نفس اور روح کی جنگ چلتی ہے ہمیشہ. ہر انسان کے اندر, چھوٹا بچہ ہے, امتحان کا ٹائم ہے, میٹرک کا بچہ ہے, انٹر کا بچہ ہے, ایگزامز کے دن ہیں, اب روح کہتا ہے پڑھو, پڑھائی کا وقت ہے, تمہیں اب محنت کرنی ہے, اگر پورا سال نہیں پڑھا اب یہ 1 ڈیڑھ 2 مہینہ فوکس کرو, پڑھو. مگر نفس امارہ کیا کرتا ہے, کہتا ہے یہ ڈرامہ تو دیکھ لو, یہ کارٹون تو دیکھ لو, یہ گیم تو کھیل لو, 5 منٹ میں کیا ہونا ہے, یہ 10 منٹ میں کچھ نہیں ہوگا. یہ نفس امارہ آپ کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. آپ باہر نکل گئے, نفس امارہ نے کہا اس لڑکی کو دیکھو کتنی حسین ہے, روح کی آواز آئے گی چپ ہو جا, بے غیرتی نہ کرنا, اگر تمہاری ماں بہن کی طرف تمہیں اچھا نہیں لگتا کوئی دیکھے تو تم بھی کسی کی ماں بہن کی طرف نہ دیکھنا. یہ جنگ ہمارے اندر چل رہی ہے. امام فرماتے ہیں اگر اے شیعوں, اے مومنوں, اے مسلمانوں, یہ شیر آ کے قدموں کا بوسہ لے لے, یہ کمال نہیں, اگر تم بھی اپنے نفس امارہ پہ کنٹرول کر لو تو شیر و درندے حیوان تیرے غلام بن جائے.
لیکن اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ نفس امارہ کی جو بیماریاں ہمارے اندر ہیں نا، اس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. میں آپ کو مثال دوں بھائی، آپ کو بدن میں جو بیماری ہوتی ہے اس کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ سمٹمز. بخار ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، سر چکرایا، ایسا ہی ہے نا. بدن پہ کھال پہ کوئی عجیب و غریب نشان نظر آئے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں بیمار ہوں. جلن ہوتی ہے معدے میں، ہارٹ میں تکلیف ہوتی ہے، مسلس کی ہو یا ہارٹ کی ہو، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں بیمار ہوں. اچھا، نفس کی بیماریاں ایسی نہیں ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے غیبت کی ہو، آپ کا سر چکرایا ہو؟ کبھی ایسا ہوا آپ نے جھوٹ بولا ہو اور آپ کو بخار ہو گیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا آپ نے ایک انسان کی توہین کی ہو اور آپ کو کڈنی میں درد ہو گیا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا. اچھا، کوئی ہسپتال، آپ جب یہاں بیمار ہوتے ہیں، جسم بیمار ہوتا ہے، سینکڑوں ہسپتال ہیں آپ کے اسلام آباد میں، آپ کے پنڈی میں، آپ کے علاقے میں، سینکڑوں ڈاکٹر ہیں، ہزاروں کی تعداد میں. اچھا، اب کوئی ایسا اسپتال پورے اسلام آباد پنڈی میں دکھائیے جو نفس کی بیماریوں کا علاج کرتا ہو. ایسا ڈاکٹر بتائیے جو نفس کی بیماریوں کا علاج کرتا ہو. لیکن میں آپ کو ایڈریس دیتا ہوں، وہ اسپتال جہاں نفس کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے وہ مجلس حسین ہے، یا مجلس حسین میں علاج ہوتا ہے. اور وہ ڈاکٹر جو نفس کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے وہ کون ہے؟ وہ میرا مولا حسین ہے، وہ آقا حسین ہے. در حسین پہ آؤ، در حسین پہ آؤ. حتیٰ اگر تم یزیدی تھے تو یہاں حر حسینی بن کے جاؤ گے. یہ در حسین کا کمال ہے. بھائی کون تھا حر؟ یزیدی تھا، یزیدی سپہ سالار تھا. لیکن در حسین کا کمال یہ ہے کہ یزیدی سپہ سالار بھی یہاں آ کر حسینی بن جاتا ہے. یہاں آنے سے یہ فائدہ ملتا ہے. لیکن اب اہل بیت سے سیکھتے ہیں. اہل بیت نے ہمیں سکھایا کہ دیکھو نفس کی بیماریوں کو کیسے ڈائیگنوز کریں. ذرا سا ڈاکٹر کو دیکھیے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ سمٹم پوچھتا ہے. سمٹم پوچھتا ہے، آپ کو دل میں تکلیف ہو رہی ہے لیکن آپ بالکل جوان ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے لگتا نہیں ہے کہ آپ ہارٹ پیشنٹ ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ معدے کی تکلیف ہو، کیونکہ معدے کی اور ہارٹ کی تکلیفیں ملتی جلتی ہیں، اس کے سمٹم ملتے جلتے ہیں. اب ڈاکٹر پہلے سمٹم پوچھے گا. جب سمٹم سے ڈاکٹر کو پتہ نہیں چل پایا، کیونکہ آپ بالکل جوان ہیں، 25-30 سال کا جوان، اسے کوئی ہارٹ کی تکلیف عام طور پہ تھوڑی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے معدے کی تکلیف. سمٹم سے اسے پتہ نہیں چلا. اب ڈاکٹر پتہ ہے کیا پوچھتا ہے؟ آپ کی فیملی ہسٹری پوچھتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے آپ کے خاندان میں 25 سال کا کوئی جوان ہے جو ہارٹ پیشنٹ ہو؟ آپ کا کزن، چچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی. اب دیکھیے فیملی ہسٹری. پھر اس کے بعد اگر یقین نہیں ہو ڈاکٹر کو، پھر آپ کے ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں. اب مجھے کیسے نفس کی بیماریوں کا پتہ چلے؟ کیسے پتہ چلے میرے اندر تکبر ہے؟ کیسے پتہ چلے میرے اندر ریا کی بیماری ہے؟ کیسے پتہ چلے میرے اندر عجب کی بیماری ہے؟ کیسے پتہ چلے میرے اندر حسد کی بیماری ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ کہا دیکھو اپنی فیملی ہسٹری کو تلاش کرو. اگر تمہارے ماں باپ میں حسد ہے یعنی تم میں وہی حسد ہوگا. اگر تمہارے ماں باپ میں بخل کنجوسی کی بیماری ہے تو تم بھی کنجوس ہوگے. اگر تمہارے ماں باپ میں تکبر ہے تو تم میں بھی تکبر ہوگا. یہ فیملی ہسٹری کا بڑا اثر ہوتا ہے. اسی لیے حدیث ہے، اے جوان لڑکو اس لڑکی سے شادی نہ کرنا جو خود تو مومنہ ہے، شکل صورت کی بھی اچھی ہے لیکن کچرے میں پلی ہے. کیا مطلب کچرے میں؟ کچرے میں پلی یعنی اس کا باپ شمر، اس کا ماموں یزید، اس کا چچا عمر ابن سعد، یعنی مثال دے رہا ہوں. یعنی اس کے جو رشتہ دار ہیں، ماں باپ بھائی بہن، وہ اتنے ظالم قاتل، ایک چچا چور ہے، ایک ماموں قاتل ہے، باپ بھی بڑا دھوکے باز ہے، ماں بھی بڑی گھٹیا قسم کی زبان سے بات کرنے والی ہے. اب چاہے یہ شریف ہی کیوں تھی، مومنہ ہی کیوں نہ تھی، لیکن جب اسے تم گھر میں لے کر آؤ گے یہ ایک ایٹم بم ہے، کبھی بھی پھٹ سکتا ہے. ایسی خاتون سے، ایسی لڑکی سے شادی نہ کرنا جس کی ماں بد زبان ہے، جس کی ماں گالیاں دیتی ہے. چاہے ابھی وہ بڑی شریف لگ رہی ہے لیکن جب پھٹے گی نا تو ایٹم بم کی طرح تمہاری زندگی کو تباہ کر. حدیث ہے ایسی لڑکی سے شادی نہ کرنا جو چاہے ظاہراً مومن نظر آ رہی ہے لیکن باپ اس کا بڑا بدماش، ماں اس کی بڑی بدماش. مگر یہ کہ ہمیشہ اسلام میں اجازت ہے، مگر یہ کہ اس نے اپنے اندر سے اپنے خاندان کی ساری بیماریوں کو ختم کر دیا. جیسے آپ دیکھیے ہم ایک شخص ہے، اس سے محبت نہیں کرتے، اس کی عزت نہیں کرتے، لیکن اس کے بیٹے کی ہم عزت بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ مولا علی کا عاشق تھا، مولا علی کا چاہنے والا تھا، مولا علی کا محب تھا، اور مولا کی محبت میں اسے ایک ظالم نے شہید بھی کر دیا.
باپ کو ہم نہیں پسند کرتے، باپ سے ہم محبت نہیں کرتے، باپ کی ہم عزت نہیں کرتے، لیکن بیٹے کی ہم عزت کرتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے باپ کی قبر پہ جا کر کہا اے باپ میں تیرا بیٹا کیوں ہوا، میری زندگی کا سب سے کالا دھبا یہ ہے کہ میں تیرا بیٹا ہوا۔ اب یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ دیکھو اگر کسی بیٹی نے اس انداز سے بالکل سارے خاندان کے وائرسز ختم کر دیے ہیں اور گویا ان وائرسز کو اپنے بدن سے مٹا چکی ہے، نکال چکی ہے، تو پھر وہ الگ بات ہے، لیکن عام طور پہ یہ بہت مشکل نظر آتا ہے، بہت ریئر کیس ہوتا ہے کہ خاندان ایسے میں پلی ہو، اطراف میں کچرا ہو اور کچرے میں پلنے والا پھول۔ حدیث ہے ایسے پھول سے شادی نہ کرو جس کے اطراف میں کچرا ہوتا ہے۔ یہ فیملی ہسٹری بہت ضروری ہے۔ اب کیسے پتا چلے میرے اندر نفس کی کون سی بیماری ہے؟ اپنی فیملی ہسٹری کو تلاش کرو۔ یہ سب سے پہلا سمجھیے قدم ہے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے یا نہیں، دیکھو باپ کے اندر ہے یا نہیں، دیکھو ماں کے اندر ہے یا نہیں۔ اچھا اب دوسرا طریقہ کیسے پتا چلے میرے اندر کوئی نفس کی بیماری ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر کیا کرواتا ہے؟ ٹیسٹ کرواتا ہے تاکہ اسے پتا چلے، بلڈ ٹیسٹ کرواتا ہے، اسی طرح آپ کے سی ٹی اسکین کرواتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں۔ اب یہ ایسا کوئی الٹرا ساؤنڈ ہے جس سے میں اپنے آپ کو اسکین کروں؟ ہاں، اہل بیت نے کہا لوگو اگر تم چاہتے ہو اپنا اسکین کرو تو بہترین اسکین کیا ہے؟ محاسبہ ہے۔ امام فرماتے اور ساتھ میں سرکار فرماتے وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے جو محاسبہ نہ کرے۔ مولانا یہ محاسبہ کیا ہے؟ یہ سمجھو ایک الٹرا ساؤنڈ مشین ہے، ہاں جی، ایک سمجھیے اسکیننگ سی ٹی اسکین مشین ہے، ایک سمجھیے بلڈ ٹیسٹ ہے، لیکن نفس کی بیماریوں کے لیے کیا کرے؟ یعنی اپنے ہر عمل سے پہلے سوچو، اپنے ہر عمل کے بارے میں سوچو، یہ جملہ جو میں نے کہا کس لیے کہا، یہ بات جو میں نے کی کس لیے کی، یہ کام جو میں نے کیا کس لیے کیا۔ آسان کر دوں، میں مجلس میں کس لیے آیا؟ کیا عشق مولا حسین میں آیا یا اعلان ہوا تھا کہ مجلس کے بعد حلیم ملے گا؟ یہ اپنا موٹیویشن تلاش کرو، یہ محاسبہ، خود اپنی بیماریوں کا علاج کرو۔ کیسے؟ پہلے تلاش کرو، آج میں مجلس میں کیوں آیا؟ آج میں نئے کپڑے پہن کے کیوں آیا؟ آج میں استری کروا کے کیوں آیا؟ آج میں کنگھی کر کے کیوں آیا؟ آج میں فلا عطر لگا کے کیوں آیا؟ کیا اس لیے کہ اسلام نے کہا کہ صفائی جو ہے نصف ایمان ہے، یا اس لیے کہ اچھا بن کے نکلو باہر کوئی لڑکی مجھے دیکھ کے پسند کر لے؟ موٹیویشن کیا تھا؟ میں مجلس میں کیوں آیا؟ کیا اس لیے کہ مولا کی مجلس سنو، یا کسی دوست نے کہا تھا تھوڑی مجلس بھی سن لیں گے اور ساتھ میں بعد میں جا کے برگر کھا لیں گے، پیزا کھا لیں گے؟ اپنے موٹیویشنز دیکھو، آپ کے ہر عمل کا۔ گھر میں بچے نے بابا کو گلاس پانی دیا، کس لیے؟ کیا اس لیے کہ بابا محبت کرنا باپ سے، خدمت کرنا باپ کی اسلام کا حکم ہے، یا اس لیے کہ بابا سے کوئی 100-200 روپیہ پیسہ لینا تھا؟ ہاں جی، یہ میں نے فلاں آدمی کو سلام کیا، کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ علی ہے، یعنی اس لیے کہ جنرل صاحب ہے۔ میں نے فلاں مولانا کو سلام کیا اس لیے کہ عالم دین ہے، یا اس لیے کہ بڑا مشہور عالم دین ہے۔ اپنے ہر عمل کو سوچو کہ میرے اس عمل کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے؟ کیا موٹیویشن خدا ہے؟ کیا یہ عمل میں نے خدا کی خاطر کیا؟ کیا یہ عمل میں نے نبی کی خاطر کیا؟ کیا یہ عمل میں نے مولا علی کی خوشی میں کیا، یا یہ عمل کسی اور موٹیویشن کی بنیاد پہ تھا؟ اب جب انسان محاسبہ کرے گا، انشاءاللہ کل سے تفصیل سے اس کی گفتگو ہوگی۔ کوشش کریں 9 بجے اگر ہمیں ممبر دے دیں تاکہ ہم انشاءاللہ کم سے کم 10 بجے تک آپ کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ باتیں پیش کر سکیں۔ ایک تو عظمت مولا مصطفیٰ پہ گفتگو ہوگی، اور دوسرا کہ کس طرح سے ہم نفس کی بیماریوں کو ڈائیگنوز کریں، اور کچھ نفس کی بیماری کی طرف اشارہ ہوگا، اور انشاءاللہ اس پہ تفصیلی گفتگو ہوگی، کیونکہ نفس کی، بدن کی بیماری کا بھی یہی حال ہے۔ بدن کی آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا انگلینڈ میں، کہا مولانا یہ جو شوگر ڈائیگنوز ہوتی ہے نا، شوگر کی بیماری، یہ اس دن جس دن ڈائیگنوز ہوئی اس دن اسے شوگر نہیں ہوئی، کئی سال پہلے سے شوگر کا آغاز ہو چکا ہے، اس دن اس کا ڈائیگنوز ہوا۔ اسی طرح ہارٹ کی بیماری، جس دن آپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس دن آپ ہارٹ پیشنٹ نہیں ہوتے، پہلے سے شروع ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن آپ غور نہیں کرتے، آپ فکر نہیں کرتے، آپ سوچتے نہیں ہیں۔ جب سوچتے نہیں ہیں تو جیسے میں نے کہا ہمارے بھائی سوچتے نہیں ہیں، پہلے خلیفے کا دشمن برا، دوسرے خلیفے کا دشمن برا، تیسرے خلیفے کا دشمن برا، چوتھے خلیفے کا دشمن اچھا۔ جب سوچتے نہیں ہیں تو ایسے کہتے ہیں، لیکن جب سوچیں گے کہیں گے بھائی چاروں خلیفے ان کے خلیفے، ہمارے نہیں، ان کے چاروں خلیفے، بھائی اللہ کے رسول کے خلیفے ہیں تو بھائی چاروں خلیفوں کا دشمن برا ہونا چاہیے، یہ چوتھے خلیفے پہ آپ ڈبل اسٹینڈرڈ گیم کیوں کھیلتے ہیں؟
یہ جب سوچے گا تو کہے گا بھائی یہ تو ظلم ہے، یہ تو خلاف عقل ہے، لیکن اب سوچے گا نہیں تو انسان کو پتہ نہیں چلے گا۔ اب نفس کی بیماریوں کو پیدا کرنے کے لیے، نفس کی بیماریوں کو تلاش کرنے کے لیے، نفس کی بیماریوں کا علاج بعد میں ہوگا، پہلے آپ اپنے نفس کی بیماری کو ڈائیگنوز کریں گے۔ جب نفس کی بیماریوں کو ڈائیگنوز کر لیں گے تب آپ علاج کر سکیں گے، لیکن ڈائیگنوز کرنے کے لیے سوچنا ہے کہ میں نے یہ جو عمل کیا اس میں موٹیویشن کیا تھی۔ اسے محاسبہ کہتے ہیں۔ دو قسم کے محاسبے، ایک محاسبہ ابتدا میں اور ایک محاسبہ آخر میں، جسے کیلکولیشن کہتے ہیں۔ تو اب یہ انشاءاللہ آپ کو پورا پروسیس بتائیں گے کہ کس طرح نفس کی بیماریوں کو ڈائیگنوز کریں اور کس طرح نفس کی بیماریوں کا علاج کریں، اور آپ کو نشانیاں بتائیں گے۔ کئی نفس کی بیماری ہمارے اندر ہوتی ہے، جیسے میں نے جسم کی بتائی، شوگر ہو گیا، ہارٹ پیشنٹ ہو گیا، یہ بیچارے بیمار ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا۔ اب نفس کی بیماری میں کئی لوگوں میں تکبر ہوتا ہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک آدمی تھا، منسٹر بننے کے لیے دوبارہ الیکشن میں کھڑا ہوا تھا، تو لوگوں نے اسے کہا کہ کوئی تمہیں ووٹ نہیں دے گا کیونکہ تو بڑا تکبر والا انسان ہے، متکبر انسان ہے۔ اس نے کہا میں لوگوں کو آگے کنونس کرتا ہوں کہ مجھ میں تکبر نہیں ہے۔ اب یہ آ گیا لوگوں کو کنونس کرنے۔ اس نے کہا لوگوں اگر مجھ میں تکبر ہوتا تو کیا میں تم جیسے 2% کے لوگوں کے ووٹ لیتا؟ اب اندر تکبر ہے لیکن اسے پتہ نہیں چل رہا۔ ایک بیچارہ آفس میں کام کرتا تھا، اس کی زبان بہت گندی تھی، سب کی بےزتی کرتا تھا، سب کو گالی گلوچ دیتا تھا۔ اس کی شکایت اوپر آفیسر پہ ہو گئی۔ آفیسر نے بلایا، کہا کہ سنا ہے تم کسٹمرز کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو۔ اس نے کہا نہیں سر، میں بدتمیزی نہیں کرتا۔ آپ بتائیے کس کمبخت نے کہا کہ میں بدتمیزی کرتا ہوں؟ اب یہ بولتے ہوئے بدتمیزی کر رہا ہے لیکن اسے احساس نہیں ہو رہا۔ کئی لوگوں میں تکبر ہوتا ہے، ریا کی بیماری ہوتی ہے، عجب ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، انہیں پتہ نہیں چلتا۔ میں نے کیا کہا؟ ہسپتال مجلس مولا حسین ہے، ڈاکٹر کون ہے؟ مولا حسین اور اہل بیت ہے۔ اہل بیت ہمیں بتائیں گے لوگوں اگر تم میں یہ نشانی ہے یعنی تم میں تکبر ہے، اگر تم میں یہ نشانی ہے یعنی تم میں ریاکاری ہے، اگر تم میں یہ نشانی ہے یعنی تم میں حسد ہے، اس نشانی کو مٹا دو تاکہ حسد مٹ جائے۔ اب آئیے آج آپ کو جتنے مومنین یہاں موجود ہیں ایک کمال کا تحفہ بھی دے کر جاؤں۔ میری عادت ہے مجلس خود ایک تحفہ ہوتی ہے، لیکن اس تحفے کے ساتھ ایک بڑا تحفہ بھی مومنین کو دے کے جاتا ہوں ان کی مشکلات کے سلوشن کے لیے۔ بلند ترین صلوات۔ اب دیکھیں نفس کی بیماریاں ہر ایک کے اندر ہے، آپ جتنے بیٹھے کوئی معصوم نہیں۔ نفس کی بیماریوں کو پہلے ڈائیگنوز کریں گے، پھر علاج کریں گے، وہ ایک الگ پروسیس ہے، آپ کو بتائیں گے۔ لیکن نفس کی بیماریوں کے علاج کے لیے جو سب سے بہترین راستہ ہے وہ کیا ہے؟ توسل با اہل بیت۔ آپ کو کینسر ہوتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اہل بیت سے فقیری کرتے ہیں کہ مولا میرے جسم میں کینسر ہو گیا۔ غیبت بھی ایک کینسر ہے، حسد بھی ایک کینسر ہے، تکبر بھی ایک کینسر ہے۔ جیسے مولا رضا کے مولا حسین کے حرم میں جا کے کہتے ہیں مولا کینسر ہو گیا شفا دیجئے، ویسے اگر ڈائیگنوز ہو گیا نا کہ تم میں تکبر ہے، مولا کے حرم جاؤ، بولو مولا مجھ میں تکبر کا کینسر ہے، نجات دیجئے۔ مولا سے فقیری کریں، مولا سے توسل کریں۔ اب مولا سے توسل کرنے کا ایک بہترین آج آپ کو نسخہ، بہترین ہدیہ، ہر روز انشاءاللہ آپ کو ہم ایک نسخہ بھی دیا کریں گے۔ آج کیونکہ وقت قلیل ہے، کوشش کروں گا کل سے ایک جسم کی بیماری کا علاج بھی ایسا دیسی نسخہ آپ کو دے کر جائے طب اسلامی میں سے کہ انشاءاللہ دوائی کے بغیر آپ کے بلڈ پریشر کا علاج ہو جائے، آپ کے ہارٹ کی بیماری کا علاج ہو جائے۔ اچھا ہے کہ مومن ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی آگاہ رہے۔ اب دیکھیے کمال کا تحفہ، امام سے توسل، امام سے مدد مانگیں۔ ہمارے 12ویں سرکار ہمارے زمانے کے امام ہیں، ان سے مدد مانگیں۔ مولا سے توسل کریں، مولا کو کہیں مولا آپ ہمارے زمانے کے امام ہیں، ہم آپ کے زمانے کے آپ کے نوکر و غلام ہیں، نفس کی بیماریوں نے ہم پہ حملہ کر لیا ہے، ہم آج تک آگاہ بھی نہیں تھے، آنکھیں بند تھی، اب آنکھیں ایک مولوی صاحب نے کھول دی ہے، مولا مدد فرمائیے، مولا ہمیں بیماریوں سے نجات دیجئے۔ اب مولا سے کنیکشن کے لیے آپ کو ایک بہترین نسخہ، جتنے مومن آج بیٹھے ہیں کہ 40 دن تک ہر روز امام سے توسل کرنا ہے نا، فقیری کرنی ہے۔ فقیری کے لیے آپ نے کچھ محنت کرنی ہوتی ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، بھائی کوئی بیچارہ دیہات سے آتا ہے، گاؤں سے آتا ہے، کسی سیٹ صاحب سے، کسی افسر سے ملنے کے لیے، تو کیا کرتا ہے؟ اکثر ہم نے دیکھا وہ انڈے لے کے آتا ہے، دیسی انڈے، دیسی مکھن لے کے آتا ہے، دیسی گھی لے کے آتا ہے، اصلی شہد لے کے آتا ہے، چھوٹی شہد لے کے آتا ہے۔ کیوں؟ آ کے اس افسر کو کیا تحفہ دیتا ہے کہ افسر صاحب ہمارا خیال کیجیے گا۔ اب امام سے آپ نے مدد مانگنی ہے، امام تو ویسے ہی مدد کر رہے ہیں، لیکن پہلے آپ نے امام کو تحفہ بھی دینا ہے۔
اپنی وفاداری بھی ثابت کرنی ہے کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا عاشق ہوں۔ اب 40 دن آپ نے ایک عمل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ امام کو تحفہ دینا ہے۔ کیا تحفہ دینا ہے؟ انڈے نہیں دینے، مکھن نہیں دینا، دیسی مکھن نہیں دینا، یہ چھوٹی شہد نہیں دینی۔ آپ نے کیا دینا ہے؟ ہر روز 500 مرتبہ صلوات پڑھ کے مولا کو ہدیہ کرنا ہے۔ 500 مرتبہ صلوات 40 دن تک۔ اور یہ صلوات ایک بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک شخص تھا، اللہ کے رسول کا زمانہ تھا، اس پہ تہمت لگ گئی کہ اس نے ایک اونٹ چوری کیا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس اس کو بھی لے کر آئے، اونٹ کو بھی لے کر آئے۔ اونٹ بول پڑا، یا رسول خدا یہ میرا چور نہیں، کوئی اور میرا چور ہے۔ اونٹ کہاں بولتا ہے؟ اللہ کے رسول تو جانتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ اونٹ تیری حمایت میں کیوں بول پڑا؟ کہا یا رسول خدا جب مجھ پہ تہمت لگی نا کہ میں نے چوری کیا ہے، مجھے معلوم تھا میں چور نہیں ہوں، بے گناہ ہوں، لیکن ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہ نہیں تھا۔ میں نے آپ پر اور آپ کی آل پر صلوات پڑھی، صلوات کی برکت سے مجھے مشکل سے نجات مل گئی۔ اب یہ صلوات بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے جو آپ کے گھروں میں برکت لائے گا، آپ کے گھروں میں فرشتوں کو لے کر آئے گا، آپ کے گھروں میں زندگی میں سکون کو لے کر آئے گا۔ صلوات کمال کا نسخہ ہے۔ امام رضا کا زمانہ تھا، ایک جوان آتا ہے، ایک گھوڑا لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں مولا یہ گھوڑا بڑا تیز گھوڑا ہے، کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا، بڑا شر گھوڑا ہے، جو بھی اس کے پیٹھ پہ بیٹھتا ہے اسے گرا دیتا ہے، آپ مولا اس پہ بیٹھیے، اسے رام کیجئے، اسے نرم کیجئے۔ اب جیسے مولا جانے لگے ایک جوان آ گیا، اس نے کہا مولا مجھے اجازت دیجئے، میں گھوڑے پہ بیٹھتا ہوں۔ لوگ حیران، امام کو ہم بٹھانا چاہ رہے ہیں اور یہ کون غیر معصوم انسان۔ امام نے کہا چلو جا بیٹھ جا۔ جیسے جوان گھوڑے پہ بیٹھا، گھوڑا نرم ہو گیا، سدھر گیا، اب کسی کو نہیں گراتا تھا، اب رام ہو گیا۔ امام تو جانتے تھے۔ امام نے پوچھا تم نے کیا کیا، کیسے گھوڑے کو تم نے رام کیا؟ کہتا ہے مولا میں نے رسول خدا پہ اور ان کی آل پہ، آپ پہ اور آپ کی آل پہ 100 مرتبہ صلوات پڑھی تو یہ گھوڑا رام ہو گیا۔ اگر نفس کو شکست دینا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اگر نفس کو شکست دینی ہے، اندر کا جو یہ گھوڑا ہے نا نفس امارہ، اس کو شکست دینے کے لیے صلوات بہترین نسخہ۔ صلوات کے بہت فائدے، میں نے صرف 2 کی طرف اشارہ کیا۔ اب میں کہہ کے چلا جاؤں تو آپ میں سے کوئی عمل ہی نہیں کرے گا، میں تو جانتا ہوں نا مومنوں کو۔ اب جتنے مومن یہاں بیٹھے ہیں، آپ تمام مومنین سے 40 دن کا میں وعدہ لینا چاہتا ہوں، اور مومن وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ حدیث ہے لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا دین ہی نہیں ہے جو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے۔ اب جو مومن، جوان، بوڑھا، بچہ، جو وعدہ کرتا ہے کہ 40 دن تک ہر روز 500 مرتبہ صلوات پڑھے گا اور امام زمانہ کو یوسف زہرا کو ہدیہ کرے گا، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے۔ کیا یہ تو سارے مجمع نے ہاتھ اٹھایا۔ اچھا اب کل بھی آپ نے مجلس میں آنا ہے، ہاں پھر میں کل پوچھوں گا جس نے آج 500 صلوات پڑھی وہ ہاتھ اٹھائے۔ ہاں جی، وہ کلاس میں جب ٹیچر ہوم ورک دیتا ہے دوسرے دن پوچھتا بھی ہے کہ ہوم ورک کیا کہ نہیں، تو ہماری مجالس کا سلسلہ وہی اسکول اور کالج والا ہے کہ آپ سے کل پوچھا جائے گا۔ ایک مومن نے کہا مولانا صاحب آپ کی مجلس میں کوئی پہلے دن غلطی سے آ جائے دوسرے دن نہیں آئے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا آپ وعدہ لیتے ہیں، وہ تکلفاً سارے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن دوسرے دن صلوات پڑھی ہوتی نہیں ہے تو پھر وہ شرما کے آتے ہی نہیں ہے۔ نہیں انشاءاللہ اگر نہ بھی پڑھی ہو آئیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو پھر موٹیویٹ کریں گے کہ آپ صلوات پڑھ لیں، لیکن ذرا تھوڑی دیر سوچیں۔ ایک مومن مجھے ملا 4 سال اب وہ ہر روز 500 صلوات پڑھتا ہے، 4 سال۔ میں نے کہا کس چیز نے تمہیں صلوات پہ 4 سال تک باقی رکھا؟ اس نے کہا مولانا آپ نے کہا تھا 40 دن مولا کو ہدیہ دو، ہر روز 500 صلوات۔ میں نے جب صلوات پڑھی اس کی برکات دیکھی، میں نے کہا بس یہی؟ کہا میں نے بہت فائدے دیکھے۔ میں نے کہا کیا بس یہی؟ کہا میری مشکلات ختم ہو گئی۔ میں نے کہا کیا بس یہی؟ کہا مولانا ایک اور بات بھی ہے، اصل بات یہ ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا مولانا جب میں مولا امام زمانہ کو ہدیہ دیتا ہوں نا مجھے سکون ملتا ہے، یہ سوچ کے میں ناچیز، میں کچھ بھی نہیں، میں ایک چھوٹا سا نقطہ اس پوری کائنات میں، اور کائنات کے عظیم ترین انسان امام زمانہ کو ہدیہ دے رہا ہوں۔ ذرا یہ تصور کیجئے، اب جو آپ امام کو تحفہ دے رہے ہیں کتنا بڑا آپ کو موقع مل رہا ہے۔ آپ اور ہم کون ہیں؟ پوری کائنات
18,000 عالموں میں ہمارا عالم ایک چھوٹا سا نقطہ، پھر ہمارے عالم میں پھر آ کے دیکھیے ہماری دنیا چھوٹا سا نقطہ، پھر ہماری دنیا میں ہمارا بر اعظم چھوٹا سا نقطہ، پھر ہمارے بر اعظم میں پاکستان چھوٹا سا نقطہ، پاکستان میں پنجاب چھوٹا سا نقطہ، پنجاب میں پنڈی چھوٹا سا نقطہ، پھر اس میں بحریہ چھوٹا سا. جب آپ پوری کائنات میں دیکھیں گے نا یہ نقطے چھوٹے ہوتے رہیں گے. پھر آپ کا گھر چھوٹا نقطہ، پھر آپ ایک نقطہ ذرہ جو 18,000 عالموں میں نظر بھی نہیں آتا. ایک نقطے کو 1000 بار ٹکڑے کرو اور زیادہ، تب جا کے آپ اور ہم بنتے ہیں. اور امام زمانہ کون ہے؟ پوری کائنات کا امام، اللہ کا نمائندہ، اللہ کا ریپریزنٹیٹیو. اب ہم ہدیہ دے رہے ہیں امام زمانہ کو، یعنی میں ایک ذرہ لیکن کائنات کے مولا کو تحفہ دے رہا ہوں. تو انسان کو مزہ بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا، اور یہ صلوات ختم نہیں ہوگی بلکہ پوری زندگی پڑھتا رہے گا. انشاءاللہ کل جو مومنین آج آئے ہیں کوشش کریں یہ صلوات انشاءاللہ 500 مرتبہ پڑھ کے امام زمانہ کو ہدیہ کر کے، اور گھر جا کے اپنی خواتین سے وعدہ لیجیے گا، کیونکہ میرے سامنے تو آپ نے وعدہ کر لیا، اپنی بیگمات کو، بیٹیوں کو، ان سے بھی وعدہ لیجیے گا کہ ہر روز 500 صلوات پڑھیں. ان کو آپ کوئی لالچ بھی دے دیجیے گا کہ 40 دن صلوات پڑھو گی تو تمہیں یہ گفٹ دلا دوں گا، وہ گفٹ دلا دوں گا، تاکہ اس گفٹ کے بہانے انشاءاللہ وہ صلوات پڑھیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ خواتین گفٹ کے بغیر آپ سے زیادہ صلوات پڑھیں گی. ان کی یہ خوبی ہے کہ عمل کے میدان میں مردوں سے اکثر وہ آگے نظر آتی ہیں. لیکن گھر میں کوشش کیجیے بچیاں، بچے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پورا خاندان صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ ضرور پڑھے وعجل فرجہم. کیوں؟ کیونکہ صلوات اگر فضائل کا جملہ ہے، وعجل فرجہم مصائب کا جملہ ہے. محمد وعجل فرجہم. صلوات اگر فضائل کا جملہ ہے، وعجل فرجہم مصائب کا جملہ ہے. وعجل فرجہم عین ہے، صحیح پڑھیے گا. اگر الف پڑھیں گے یعنی ڈیلے کر دے امام کا ظہور، عین کے ساتھ یعنی جلدی کر دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کیسے وعجل فرجہم مصائب؟ غور سے سنیں. وعجل فرجہم یعنی میرے اللہ اس مہدی کو جلدی بھیج دے جو جب آئے گا اس ظالم سے انتقام لے گا جس نے ننھی سکینہ کو ہے تماچا مارا. وعجل فرجہم یعنی کیا؟ وعجل فرجہم یعنی میرے اللہ اس مہدی کو بھیج دے جو جب آئے گا اس ظالم سے انتقام لے گا. اور جس نے زینب کے سر سے چادر چھینی وعجل فرجہم یعنی میرے اللہ، ذرا غور سے سننا. وعجل فرجہم یعنی میرے اللہ اس مہدی کو بھیج دے اور جسے در و دیوار کے درمیان اما زہرا نے بلایا تھا مہدی بیٹا، اور میری پسلیاں ٹوٹ گئی آجا آجا آجا. عزادارو وہ خوش نصیب مومن ہے جسے غم حسین میں آنسو بہانے کی اجازت ملتی ہے. وہ خدا کا شکر کرے. آنسو ایک نعمت ہے، آنسو ایک عطا ہے، ایک تحفہ ہے. عزادارو اکثر مومنہ کے کہتے ہیں مولانا
سخت مصائب پڑھیے ہم رونا چاہتے ہیں، لیکن عزادارو مومن کے لیے حسین کے مصائب سننے کی رونے کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں مومن کی نشانی ہے، مومن کو حسین کے غم میں رونے کے لیے مصائب سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ مومن کے سامنے بس حسین کا نام لیا جائے، مومن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حسین کوشش کرو آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ عزادارو بہت وقت ہو گیا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا، آج تابوت مولا سجاد کا نکلے گا۔ عزادارو تم مجلس میں اگر رو بھی لو، تھوڑی دیر رو کے گھر جا کے آرام سے سو جاؤ گے۔ آئے مگر مولا سجاد پانی کو دیکھتے تھے، علی اصغر کو روتے تھے، ننھی بچی کو دیکھتے تھے، سکینہ کو روتے تھے، کسی کو بکرا ذبح کرتے دیکھتے تھے، اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے پوچھتے تھے اے مسلمان کیا اسے پانی پلایا ہے یا نہیں؟ مسلمان رو کے کہتا تھا مولا میں مسلمان ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں حیوانوں کو ذبح سے پہلے پانی پلایا کرو۔ مولا کربلا کا رخ کرتے تھے، بابا لوگ حیوانوں کو پانی پلاتے ہیں مگر بابا آپ کو پیاسا شہید کیا۔ سجاد کے غم میں رو جو 35 سال روتا رہا۔ عزادار تاریخ میں ملتا ہے مولا سجاد جب مدینہ واپس آئے، جب سادات کا قافلہ واپس آیا، محمد حنفیہ گھوڑے پہ بیٹھے تیزی سے قافلے تک پہنچے تاکہ دیکھیں میرے بھائی حسین آئے ہیں یا نہیں۔ عزادار محمد حنفیہ چچا تھے، مولا سجاد بھتیجے تھے، مگر چچا نے نہیں پہچانا یہ میرا بھتیجا سجاد ہے۔ محمد حنفیہ نے چچا نے بھتیجے سے پوچھا اے پیر مرد، اے بوڑھے، بتا کیا میرا آقا حسین آیا ہے؟ مولا سجاد نے فرمایا حسین کو 2 نہروں کے درمیان مگر ہے پیاسا مار دیا، حسین نہیں آئے۔ جیسے سنا حسین مارے گئے، محمد حنفیہ نے پوچھا عباس کہاں تھے؟ عباس کے ہوتے ہوئے کیسے کسی نے حسین کو مارا؟ مولا سجاد نے کہا عباس کا قصور نہیں تھا، عباس بازو کٹا کے فرات پہ شہید ہو گئے تھے۔ عزادارو جیسے مولا سجاد نے کہا عباس شہید ہو گئے تھے، محمد حنفیہ پریشان ہوئے، پریشان ہو کر پوچھا اگر عباس بھی مارے گئے تو نبی کی بیٹیوں کا کیا ہوا؟ علی کی بیٹیوں کا کیا ہوا؟ زینب و کلثوم کا کیا ہوا؟ مولا سجاد نے فرمایا بازاروں میں پھرائی گئی، دربار شرابی میں لائی گئی۔ عزاداروں اتنا سننا تھا، محمد حنفیہ سر پیڑتے پیڑتے گھوڑے سے زمین پہ گرے، روتے روتے ہائے زینب کہتے بے ہوش ہو گئے۔ صرف سنا زینب کو بازاروں میں پھرایا گیا۔ عزاداروں ابھی تابوت مولا کا تھوڑی دیر میں آئے گا، تابوت سے لپٹ لپٹ کے رونا، مولا کو پرسہ دینا۔ عزاداروں
مولا سجاد نے چچا کا سر اپنی گود میں رکھا. چچا کی آنکھیں کھلی مگر چچا نے نہیں پہچانا. محمد حنفیہ نے پوچھا مگر اے پیر مات بتا تو کون ہے, تمہیں ان ساری باتوں کی کیسے خبر؟ مولا سجاد نے فرمایا چچا نہیں پہچانا,